بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا چینل لیٹس ٹو نیچر زندگی کے سفر کے بارے میں ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہم پر کئی دور آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ جس طرح سے میری زندگی میں بھی کئی دور آئے اور گزر گئے، اسی طرح سے میرے چینل پہ بھی کئی دور آئے اور گزر گئے، اور میرا چینل بھی زندگی کے سفر کو پورا کرتے ہوئے رواں دواں ہے۔ زندگی کے اس سفر میں میرے ساتھ رہیے اور یہ کارواں اسی طرح سے چلتا رہے۔ تو ناظرین، میرا آج کا ویلاگ جو ہے یہ ایک معلوماتی ویلاگ ہے جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعے کے بارے میں ہے۔ آج جب میں ایک کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھی تو دوران مطالعہ میری نظر سے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ گزرا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس واقعہ کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ایک پرنالے کا واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدل فاروقی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں محبت کا خوبصورت مظاہرہ نظر آتا ہے۔ میں اس وقت جس کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوں اس کا نام ہے یہ تیرے پوری اسرار بندے، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ہے طالب الہاشمی۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے عظیم اور جری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعے کا ذکر کرنے والی ہوں، جنہیں کہ دنیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے رشتے سے جانتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفا کا ایسا بے مثال واقعہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ واقعہ جو مدینہ کی گلیوں میں پیش آیا، یہ ہے تو ایک پرنالے کا، لیکن اس میں چھپی حکمت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ تو چلیے آئیے اس ایمان افروز قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا مکان مسجد نبوی سے متصل واقعہ تھا، مطلب یہ کہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس کا پرنالہ مسجد میں گرتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جب اس میں سے پانی آتا تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد کے احترام اور نمازیوں کے آرام کی خاطر اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ اس پرنالے والے مکان کے مالک تھے، اتفاق سے اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے تو پرنالے کا اکھڑوایا جانا دیکھ کر سخت ناراض ہوئے، اور وہ فوراً ہی شہر کے مفتی کے پاس چلے گئے اور خلیفہ وقت جو کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان پر دعویٰ دائر کر دیا۔ اس پر حضرت سید الانصار ابی بن کعب جو کہ شہر کے مفتی تھے، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حکمران کے نام فرمان جاری کر دیا کہ آپ کے خلاف عباس بن عبد المطلب نے مقدمہ دائر کر کے انصاف چاہا ہے، لہذا آپ حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کریں۔ تو ناظرین، کوئی معمولی حاکم یا بادشاہ ہوتا تو اس طلبی کو اپنی سخت توہین سمجھتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عرب و عجم کا شہنشاہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ مقررہ تاریخ پر ابی بن کعب کے مکان پر حاضر ہو گیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی، جو کہ بہت دیر سے ملی، کیونکہ اس وقت ابی بن کعب نہایت ہی مصروف تھے، تو اتنی دیر تک امیر المومنین باہر ہی کھڑے اجازت ملنے کا انتظار کرتے رہے۔ ناظرین، آج کے دور کا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ اجازت نہ ملنے پر، اتنی دیر انتظار کرنے پر سخت ناراض ہوتا۔ اب مقدمہ پیش ہوا تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر فاضل منصف نے فوراً روک دیا اور فرمایا کہ مدعی کا حق ہے کہ پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے، مہربانی فرما کر آپ خاموش ہو جائیں۔ بات قاعدہ کی تھی، اس لیے امیر المومنین چپ ہو گئے اور مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ سامعین و ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ عدل و انصاف کا یہ واقعہ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو آخر تک لازمی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سنوائیے گا۔ اب مقدمہ شروع ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ جناب، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ پرنالہ یہیں پر ہی رہا، لیکن اب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، جس سے کہ میرا نقصان ہوا اور مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، لہذا مجھ سے انصاف کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔
پھر امیر المومنین سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، اب آپ فرمائیے، آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پرنالہ بے شک میں نے اکھڑوا دیا اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو اس پر پھر ابی بن کعب نے کہا، آپ کو دوسرے کے مکان میں اس طرح سے بغیر اجازت بے جا مداخلت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ وجہ بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، اے محترم ابو طفیل، پرنالہ میں سے بعض اوقات پانی آتا تھا تو چھینٹیں اڑ کر نمازیوں پر پڑتی تھیں، اس لیے لوگوں کی سہولت اور آرام کے لیے میں نے اس کو اکھڑوا دیا، اور اس معاملے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی ناواجب بات نہیں کی ہے۔ تو ابی بن کعب بولے کہ ابو الفضل، آپ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خود اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر نشانات لگائے اور میں نے انہی نشانات پر مکان بنایا۔ جب مکان بن چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے حکم سے یہاں پہ رکھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ یہاں پہ لگا دو۔ تو میں نے اول تو انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہو گئے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھ کر یہ پرنالہ یہاں پہ لگا دیا، جہاں سے امیر المومنین نے اب اسے اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، ابو الفضل، کیا آپ اس واقعہ کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس پر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دو نہیں، بہت سے گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے اور کچھ انصاریوں کو تلاش کر کے لے آئے، جنہوں نے کہ شہادت دی کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر یہ پرنالہ نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، گواہی ختم ہو گئی اور دنیا کا سب سے بڑا حکمران جو اپنی آنکھیں نیچے کیے سامنے کھڑا تھا، گواہی ختم ہوتے ہی آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے ابو الفضل، اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دیجئے، مجھے ہرگز علم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ یہاں پہ لگوایا تھا، ورنہ بھول کر بھی مجھ سے یہ فعل کبھی بھی سرزد نہ ہوتا۔ اب اس کی تلافی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالے کو اپنی جگہ پر واپس لگا دیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، انصاف یہی چاہتا ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کو شکست دینے والا جرنیل نہایت ہی مسکینی کے ساتھ دیوار کے نیچے کھڑا ہے اور عباس رضی اللہ عنہ اس کے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ وہیں پر لگا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دنیا بھر کی تاریخ ٹٹول ڈالیں، آپ کو اپنے مطاع کی ایسی اطاعت و محبت، انصاف و عدل اور مساوات کا ایسا محیر العقول کارنامہ کہیں بھی لکھا ہوا آپ نہیں پائیں گے۔ جب پرنالہ نصب ہو چکا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً نیچے کود پڑے اور کہنے لگے، امیر المومنین، یہ جو کچھ ہوا یہ اس حق کے لیے ہوا جو واقعی میرا تھا۔ تو اب جب کہ آپ کی انصاف پسندی کی بدولت مجھے میرا حق مل چکا ہے تو میں اس بے ادبی کی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے سارے مکان کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ اس کو گرا کر مسجد نبوی میں شامل فرما لیں، تاکہ اس کی وجہ سے نمازیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کسی حد تک دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، یہ کوئی فردی افسانہ یا قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ مستند تاریخی واقعہ ہے اور معتبر تواریخ اس واقعہ کی صحت پر دلیل ہیں۔ اسد الغابہ، سیرت العباس، سیرت الانصار اور سفر نامہ ابن بطوطہ کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایسے روشن اور بے مثل واقعات ہمیں اسلامی تاریخ میں کافی مل جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل اور حکم کے بارے میں جانتے تو فوراً اسے پورا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو اتنی اہمیت دیتے کہ اسے تبدیل کرنا مناسب نہ سمجھتے۔
ناظرین، آپ نے اس واقعہ میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عادل اور سخت گیر حکمران خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود خود سیڑھی بنے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر چڑھایا اور پرنالہ دوبارہ سے نصب کروایا۔ اب ہم ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم خلیفہ نے جب یہ جانا کہ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو فوراً اسے ویسے ہی بحال کر دیا۔ دوسری چیز ہے عدل اور عاجزی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ اپنا فیصلہ واپس لیا اور خود معذرت کی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے اپنے کندھوں پر چڑھنے دیں۔ یہ ان کی عاجزی اور عدل کا اعلیٰ مقام ہے۔ تیسری بات ہے ادب صحابہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سخت رویہ نہیں اپنایا بلکہ نرمی اور ادب سے بات کہی۔ تو ناظرین، لیٹس ڈو نیچر میں زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔